बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान रिफतुल्लाह रुगज़ी। प्रोग्राम का नाम है पख्तूनख्वा टुडे। नाजरीन, मुल्क में सियासी माहौल बदस्तूर कशीदा है। इमरान खान साहब ने पीटीआई ने दोबारा से मार्च का आगाज़ किया है। जब से इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ है तो उसके बाद से उनके लबो लहजे में सख्ती भी नज़र आ रही है। अब वो खुलेआम फौज और कुछ जर्नेलों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब इस तरह के इल्ज़ामात लगा के क्या साबित करना चाहते हैं। आज हम इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ अरशद शरीफ शहीद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ हिस्से जो है वो मीडिया में लीक हुए हैं, उस पर भी बात हो रही है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है जनाब मदर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं। मदर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। मदर साहब, ये जो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो मुल्क का एक जो सियासी माहौल है वो बदस्तूर कशीदा है। इमरान खान साहब अब खुलेआम जो है वो फौज और कुछ जर्नलों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, हालांकि अभी तक उसने इस तरह की कोई सबूत भी नहीं दी है। तो ये जो खान साहब पहले उसका ये भी था कि वो आर्मी चीफ की तैनाती पे भी उसका अपना एक मौकफ था कि ये जो चोर चोर डाकू है, इनको कोई हक नहीं है कि वो जो है ना इतनी अहम तैनाती करें। लेकिन अब वो कुछ दिनों से ये भी कह रहे हैं कि अब ये मेरा जो है ना कोई मसला नहीं रहा है, हुकूमत जो भी करती है मुझे इससे कोई गरज नहीं है। तो ये जो मुसलसल उसके लहजे में तलखी आ रही है, तो आपकी नजर में इसका क्या मतलब हो सकता है? शुक्रिया। देखिए, इसका बुनियादी मकसद जो मतलब नज़र आता है वो यही है कि इमरान खान साहब अब तक जो है वो पिछले 6 महीने में उन्होंने ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि उन्होंने अवाम की सतह पर तो अपना एक जो हाइप है वो क्रिएट की है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी की है उन्होंने, लेकिन अब तक उनको उस लिहाज से कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि उनका कोई भी मुतालबा ताहाल जो है वो उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। मसलन उन्होंने जो शुरू में दायरे फौरी फौरी इंतखाबात की उन्होंने बात की थी, पिछले 6 महीने से वो इसी पर कैंपेन कर रहे हैं जो उनका बुनियादी नुक्ता है, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। फिर बीच में उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की थी जहां उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो नया आर्मी चीफ जो है वो मौजूदा हुकूमत तैनात ना करे, इंतखाबात हों और फिर उसके बाद नई आने वाली हुकूमत वो करे। फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा को उस वक्त तक तोसी देने पर भी गौर हो सकता है जब तक नए नए इंतखाबात हों। लेकिन ये सारी बातें वो मुसलसल करते आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नजर ये आता आ रहा है कि उनको उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने बीच में ये भी कहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन की बात की थी जी वो जी। भी नहीं मानी गई। फिर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से भी बात की थी। तो एक तरह से उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता रहा है। और जब उन्होंने 25 मई को कॉल दी थी कि 25 मई के धरने की, तो उस वक्त कहा जाता है कि उस वक्त तकरीबन इस बात पे इत्तेफाक राय के करीब थे कि मौजूदा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात पर काफ़ी हद तक तैयार कर लिया था कि कबल अज वक्त इंतखाबात करा दिए जाएं। लेकिन फिर जब 25 मई की कॉल आ गई तो उसके बाद हुकूमत ने भी ये पोजीशन ली कि अब तो ये पोजीशन ऑफ वीकनेस होगी अगर हम इंतखाबात पे जाएं। और अब एक मरतबा फिर जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की दी, बीच में एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ और खुदा का शुक्र है कि उनकी जान जो है बच गई इसमें, लेकिन उसकी वजह से एक ब्रेक आ गया उनके उसमें। अब वो दोबारा अपने वर्कर्स को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने जो मुतमए नज़र है, अब अगर देखें आप तो उन्होंने उसमें भी तरमीम की है। पहले वो ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन की तारीख का हुकूमत जो है वो ऐलान करे और हम उससे मुज़ाकरात कर सकते हैं। अब तारीख वाला मसला अगर फवाद चौधरी साहब का भी कल आज बयान आप देखें तो उसमें कल से जो चल रहा है उसमें वो ये बात अब नहीं कर रहे कि तारीख का ऐलान करें। उन्होंने कहा जी अगर हुकूमत कबल वक्त इंतखाबात पे तैयार हो जाती है तो बात करने को हम तैयार हैं। और ये मेरा ख्याल है बुरी ऑफर नहीं है, और हुकूमत ने भी इंडिकेट किया था कि हम इलेक्शन पर बात करने को तैयार हैं। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब को भी नज़र आ रहा है कि अब जनरल बाजवा ने तो जाहिर है उन्होंने फेयरवेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो जनरल बाजवा की तोसी का मामला तो अब ख़त्म हो गया है। जी और नए आर्मी चीफ का फैसला भी मुझे लगता ही है कि इस हफ्ते हो जाएगा।
اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے عمران خان جو پنڈی میں غالباً پنڈی تک جانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں، اسلام آباد کا بھی انہوں نے اعلان نہیں کیا، وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت تک نئی تقرری کا اعلان ہو جاتا ہے تو جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے ان کے معاملات کیسے ہوں گے۔ اگر نئی اسٹیبلشمنٹ جو آتی ہے، نئے آرمی چیف جو آتے ہیں، پورا ایک ظاہر سیٹ اپ بنتا ہے، اس سیٹ اپ میں عمران خان اپنے آپ کو کہاں پلیس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ کنونس کر پائیں گے کہ جی الیکشن جو ہے چلیں 3 مہینے موجودہ حکومت اپنے پیچھے کرے، کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے۔ اور جو غالباً جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی وہ بھی چاہے گی کہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لایا جائے۔ تو عمران خان کو کوئی بہت بڑی اس حوالے سے، ان کی تحریک کے حوالے سے تو بڑی کامیابی نہیں ملی، لیکن اگر انتخابات ان کو ایک طرح کی یہ فیس سیونگ مل جاتی ہے کہ انتخابات 2-3 مہینے پہلے ہو جاتے ہیں، یعنی اگر وہ اکتوبر میں شیڈیول ہیں الیکشن اور اگست میں یہ حکومت ختم ہو رہی ہے، تو اگر اگست میں الیکشن ہو جائیں اور جون میں حکومت چلی جاتی ہے یا جو ہے استعفیٰ دے دیتی ہے، تو بھی وہ اپنے ورکرز کو یہ کہنے میں جو ہے کم سے کم کنونس کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ان کے مطالبات میں کامیابی نہیں ملی۔ گورنمنٹ کے لیے مشکل یہ ہے کہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگلی الیکشنز جو ہیں اس میں عمران خان کو بہرحال ایک ایج حاصل ہوگی، چاہے ان کے ساتھ لانگ مارچ میں بہت زیادہ لوگ ہوں نہ ہوں، لیکن ان کا جو ووٹر ہے وہ ابھی بھی عمران خان سے مایوس نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ جو حکومت کا چیلنج ہے کہ حکومت لوگوں کو کیا ریلیف دیتی ہے، کیا وہ اگلے الیکشن میں میسج دیتی ہے۔ پھر یہ ظاہر ہے یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہ 11-13 جماعتوں کی حکومت ہے، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اور الیکشنز کے معاملے میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی الیکٹورل الائنس ہوگا، ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو۔ تو عمران خان نے اگر ٹکراؤ کی پالیسی کی، جو مجھے اب نہیں لگتا، جی تو عمران خان کو اور زیادہ ناکامی ہوگی۔ لیکن اچھا ٹھیک اگر انہوں نے اس بات پر جو پنڈی میں اپنا ایک اچھا بڑا شو آف اسٹرینتھ کر لیا اور نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسج دیا کہ ہم جس طرح انڈیکیشن بھی مل رہی ہیں کہ وہ یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تصادم کی راہ یا اس طرح کی سچویشن نہیں کریٹ کرنا چاہتے، اور بہت سی جو ہارڈ لائن انہوں نے لی تھی، عین ممکن ہے کہ ہارڈ لائن میں بھی اب وہ سافٹنس آئے، کیونکہ اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جو ٹینیور ہے، یہ ظاہر ہے نئے آرمی چیف آئیں گے تو 29 نومبر تک، 28 نومبر کو ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا جی جی اور نئے آرمی چیف آ جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کے اندر یہ ریئلائزیشن اب آ رہی ہے کہ ایک تو عمران خان نے بہت زیادہ جو ہے وہ جنرلز کے نام لے کر، کبھی اس کا نام لے کے کبھی اس کا نام لے کے ایک انسٹیٹیوشن کو بہت الرٹ کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے رویے میں کس حد تک تبدیلی لاتے ہیں، یہ ایون نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی کہ وہ اپنے رویے میں کس حد تک تبدیلی لاتے ہیں۔ لیکن ضرور یہ اس کا قوی امکان ہے کہ جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں اور نئی آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یقیناً یہ چاہے گی کہ نئے آرمی چیف اور نئی اسٹیبلشمنٹ کی جو شروعات ہو وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ گو جی کہ یہ بہت واضح انہوں نے موجودہ آرمی چیف نے بھی اعلان کیا ہے کہ اب فیصلہ بحیثیت ادارہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو ایک لگتا یہ ہے کہ آگے چل کے شاید اس ایٹماسفیئر میں جو آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے صورتحال نظر آ رہی تھی کہ شاید تصادم کی طرف ہی بات بڑھ رہی ہے، اس میں شاید کمی آئے۔ اچھا مدر صاحب، ابھی آپ نے یہ بات بھی کی کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا مایوس ہو گئے ہیں، تو وہ جو جس طرح اس نے وزیر آباد سے پہلے جو مارچ لانچ کیا تھا تو اس وقت جو ہے نا بڑی ہائپ تھی، اور اس وقت جو ہے نا میڈیا پہ بھی کافی دکھایا جا رہا تھا، تو یہ جو بیچ میں پھر خان صاحب پہ حملہ ہوا، ایک بدقسمت واقعہ ہے، تو اس کے بعد آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی جو موومنٹ ہے اب یہ کل سے پھر جو ہے نا انہوں نے لانچ کیا ہے، اس میں اس طرح کی گرما گرمی جو ہے نا نظر نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے عرفان، ابھی دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا، اتنی جلدی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ جب وہ پنڈی پہنچیں گے
تو ان کے ساتھ کتنا کراؤڈ ہوگا. اور اگر فرض کریں 50,000 لاکھ تک بھی، جو کہ بہت میرے نقطۂ نظر سے لوگ ان چیزوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، لیکن اتنے لوگ بھی اگر ہوں گے تو وہ بہت بڑا شو ہوتا ہے. اور ظاہر دعویٰ تو آدمی ہر یہ کرتا ہے، ہم نے اکثر سنا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے ملین مارچ، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں ملین نہیں ہوتے لوگ. ایک 10 لاکھ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں 10 لاکھ لوگ سڑک پر ہوں تو پورا شہر بند ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایک بڑا شو جو ہوتا ہے وہ 50,000 لاکھ لوگوں کا شو بھی بڑا ہوتا ہے. اصل چیز یہ کہ اب یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھیں، آہستہ آہستہ کل عمران خان نے اعلان کیا کہ کوئی بھی سڑکوں پہ رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں، ہٹا دی جائیں جو اتنے دنوں کے. تو وہ ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ ہم پیسفلی آ رہے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی انہیں یقین دہانی کرائی جائے. اب کس حد تک، ظاہر ہے شہباز شریف بھی لندن گئے تھے، لندن میں ہیں، وہاں ان کی نواز شریف سے اور مسلم لیگ نون کی جو بھی وہ بن رہی ہے، میرا خیال ہے حکومت کو بھی اپنے رویے میں لچک دکھانی پڑے گی، تھوڑا سا نرمی دکھانی پڑے گی. جو انداز حکومت ہے، جو خاص طور پہ ان کے وزیر داخلہ یا ایون وزیر دفاع کا جو لہجہ ہے، وہ مناسب لہجہ نہیں ہے. وہ حکومتوں کے لہجے یہ نہیں ہوا کرتے. حکومتوں کے لہجے مسائل کو ریزالو کرنے کی طرف جاتے ہیں، مسائل مزید اس میں اضافہ نہیں کرتے. اگر انہیں یہ فیل ہو بھی رہا ہو کہ وہ شاید زیادہ جو ہے اچھی پوزیشن میں، تب بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالف کو انگیج کریں اور کسی طریقے سے، کیونکہ جو آپ کو معاشی صورتحال کا سامنا ہے، جن چیلنجز کا سامنا ہے، اور اب سعودی دیکھیے، سعودی ولی عہد بھی آ رہے ہیں، چین کے صدر کی آمد بھی متوقع ہے، پھر کراچی میں بہت بڑی دفاعی نمائش بھی ہونے جا رہی ہے 14 سے 17 تک، جس میں کئی غیر ملکی آرمی چیفز اور سروسز چیفز آ رہے ہیں، اور کوئی 100-150 کے قریب فورن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس سے یہ سارے پروگرام متاثر ہو سکتے ہیں. تو اور اس کی پھر الٹیمیٹ ذمہ داری عمران خان پہ آن پڑے گی. تو میرا خیال ہے انہیں اس چیز کا احساس مجھے لگتا ہے کہ ہوگا کہ کوئی ایسا ایٹماسفیئر، کوئی ایسی سچویشن نہ کریٹ ہو کہ جس میں ان کو نقصان پہنچے سیاسی طور پہ بھی. جو ریاست کو نقصان ہوگا معاشی طور پہ وہ تو ہوگا ہی، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2014 میں جب چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہوا تھا تو عمران خان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو میرا خیال ہے جو گلوبل سچویشن بھی ہے، اور جو اس وقت ایک یہ امید بندی ہے کہ شاید آپ کی جو مختلف غیر ملکی سربراہ یہاں آ رہے ہیں یا اتنی بڑی نمائش ہو رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پاکستان کو ریلیف مل جائے. ٹھیک ہے. اچھا مدر صاحب، یہ جو ارشد شریف شہید کے جو ہے نا، یہ کل پرسوں یہ میڈیا میں ان کے کچھ جو پوسٹ مارٹم رپورٹس ہے وہ لیکس ہوئی ہے، وہ ٹی وی پروگرام بھی اس پہ ہو رہے ہیں. آپ کی میں نے ایک ٹویٹ بھی دیکھی تھی. تو یہ جو ابھی میں وہ بات کرتے ہوئے میں جو ہے نا بڑا درد بھی محسوس کرتا ہوں کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اس کے تحت تو جو ہے نا اس پہ بڑا وحشیانہ تشدد کیا گیا، یعنی قتل کرنے سے پہلے اس کی پسلیاں توڑی گئی، اس کی جو انگلیاں ہیں ان کو مروڑی گئی، اور بڑا ان پہ تشدد کیا گیا. تصویریں بھی آئی ہیں، میڈیا میں بھی چل رہی ہے. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ دیکھیے بہت ہی میرا خیال ہے تشویشناک صورتحال ہے، بہت ہی تمام پاکستان کے تمام صحافیوں کے لیے بہت خوفناک پیغام ہے. جو پوسٹ مارٹم آیا ہے اور جو ٹارچر تقریباً کنفرم ہوا ہے کہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، جس طرح کا ٹارچر نظر آتا ہے وہ ٹارچر گاڑی میں نہیں ہوتا. یا تو انہیں گاڑی سے پہلے ٹارچر کیا گیا اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس دوران ان کی موت واقع ہو گئی ہو، اور پھر گاڑی میں بٹھا کے اس طرح کا پورا ایک سین کریٹ کیا گیا ہو جس میں گولیاں بھی لگیں، اس میں سب کچھ کیا گیا. جو اس طرح کے مافیاز کے گیم ہوتے ہیں اس میں ہر چیز پاسبل ہو سکتی ہے. ورنہ آپ یہ تصور کریں کہ جس طرح ان کی پسلیاں توڑی گئیں، جس طرح جو ہے انگلیاں مروڑی گئیں،
یہ گاڑی میں بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا، جی یہ اس چیز کا بہت کم امکان ہے۔ تو مجھے تو خدشہ یہ ہے، اس خاص طور پہ یہ جو اب نئی رپورٹس، نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، تصاویر سامنے آئی ہیں، ویڈیو، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ارشد شریف جب گاڑی میں تھے تو ارشد شریف واز ڈیڈ۔ اچھا مجھے اب خدشہ یہ لگتا ہے کہ ارشد شریف کو کہیں اور ٹارچر کیا گیا ہے، کسی اور جگہ رکھ کے ٹارچر کیا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ اب اس مارنے کا عین ممکن ہے کہ اس مارنے کا شاید ان کو مقصد یہ نہ ہو کہ ارشد شریف کو جان سے مار دیا جائے، جو کہ ہم نے سلیم شہزاد کے کیس میں بھی دیکھا تھا۔ جی اگر جی ہمارے صحافی سلیم شہزاد کو جب اغوا کر کے لے گئے تھے، تو جی جی بعد اسلام میں جو آباد رپورٹ سامنے آئیں وہ یہی آئی تھیں کہ ان کا شاید مقصد نہیں تھا، لیکن پھر وہ کیونکہ پیشنٹ بھی تھے جی تو جی ان کا ایک طریقے سے جو ہے وہ ان کی موت واقع ہو گئی، اسی لیے وہ پھر ادھر جو ہے سمندر کنارے، اس کو دریا کنارے چھوڑ کر آ گئے تھے اس کی باڈی کو۔ یہاں بھی مجھے ان ٹارچر مارکس کے بعد تو مجھے بہت سیریس اس پر جو ہے وہ یہ سارے عمل پہ سوالات ہیں کہ ارشد شریف سے جو لوگ ٹارچر کرنا چاہتے تھے وہ اگلوانا کیا چاہتے تھے؟ کچھ اگلوانا چاہتے تھے، اس سے کوئی انتقام لیا جا رہا تھا، اس سے کوئی بدلہ لیا جا رہا تھا، جس کی بنا پہ اس کو اس تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کیونکہ اگر سیدھا سیدھا مقصد مارنا ہوتا تو وہ مقصد بہت آسانی سے ہو سکتا تھا کہ گاڑی شوٹ آؤٹ ہوتا یا گولی مار کے مار دیتے۔ جو جی ٹارچر مارکس ہیں وہ اسی چیز کے ہیں کہ وہ پہلے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کسی وجہ سے، مجھے وجوہات کا اس طرح وہ نہیں ہے، لیکن اب میں وہ تھیوری بھی نہیں بائے کر رہا کہ اس کو گاڑی میں جو ہے گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اور گاڑی میں فائرنگ کر کے مار دیا گیا۔ اگر گاڑی میں سمپل فائرنگ کر کے مارا گیا ہے تو پھر یہ ٹارچر کس چیز کا ہوا ہے، یہ ٹارچر کس جگہ پہ ہوا ہے، کس وقت میں ہوا ہے؟ جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ جی وہ پارٹی سے وہ خرم اور وقار اور خرم جو ہے اس کو لے کے جا رہا تھا، تو اس دوران کیونکہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یا اس سے پہلے اس کو کہیں نہ کہیں کسی پارٹی میں تھا وہ، اور اس پارٹی سے پھر اسے چھوڑنے جا رہے تھے یا کہیں بھی جا رہے تھے، تو اس دوران جو ہے ٹارچر پھر اسی ٹائم پہ ہوا ہے۔ تو اب جس انداز کا ٹارچر ہے اس سے تو مجھے بہت سے ہیں، مجھے کہہ نہیں سکتا، کیونکہ انویسٹیگیشن بھی اس لیے بہت زیادہ ڈائسی لگ رہی ہیں کیونکہ کینیا کی پولیس کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ کینیا کی پولیس کا اس ٹارچر کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ کینیا جی کی پولیس اب بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہے کہ یہ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو نیروبی کی پولیس اس پورے واقعے میں ملوث ہے اور اب وہ کور اپ کسی طرح کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے بیانات بدلتے رہے ہیں، اور سب سے ڈینجرس چیز یہ ہے کہ ارشد شریف کا موبائل اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ، جو کہ ایک بڑا سالڈ ایویڈنس موجود ہے، وہ اب نہیں ہے۔ تو اب یہ جو دو کیریکٹرز ہیں خرم اور فاروق، جی جی یا تو یہ اکیوزڈ ہیں، یا تو یہ کو اکیوزڈ ہیں، یا یہ مین اکیوزڈ ہیں، یا یہ کیونکہ یہ اور کی آئی وٹنس بھی یہی ہیں، تو یہی دو سے اس اسٹوری کا جو ہے وہ راز کھلے گا کسی نہ کسی طرح، کہ کیونکہ یہی میزبان بھی تھے اور اب انہی پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، اور جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم گئی تھی ان سے بھی کوئی بہت زیادہ، انہوں نے اطلاع یہی ہے کہ ان سے بھی کوئی بہت زیادہ کوآپریٹ نہیں کیا۔ تو میرے جی خیال میں ارشد شریف کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ یا تو اس میں انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز کو آپ کو انوالو کرنا پڑے گا، ورنہ اگر کینیا کی پولیس، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس واقعے میں کہیں نہ کہیں ان کا رول نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کیسے تحقیقات کو آگے بڑھائیں گے؟ اس لیے کہ کیس بھی وہیں رجسٹرڈ ہے، دونوں اہم جو وٹنسز، ابھی تو ہم وٹنسز ہی کہیں گے، جو دو اہم وٹنسز ہیں وہ بھی وہی ہیں، اور اب وہ تھرو لائرز با گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایز سچ کیس کے حوالے سے جو نیروبی میں واقعات ہوئے اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، ماں جی سوائے جی اس پوسٹ مارٹم کے۔
सही। तो मदर साहब, ये जो कमेटी उसके लिए बनाई गई है, जिसने एक दौरा भी किया केनिया का, तो उस पे जो अरशद शरीफ की फैमिली है, उन्होंने तो पहले ही अदम एतमाद का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने एक खत भी लिखा था आरिफ अलवी साहब को। तो ये फिर कैसे, ये और सहाफ़ी भी जो है ना कुछ इतने ज्यादा, एक तो सहाफ़ियों की जो है ना अब इस वक्त तो कोई मरकजी तंजीम भी नहीं है, इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई आवाज उठाने वाला भी हमारे हमारे लिए अब कोई नहीं रहा। तो ये फिर क्या किया जाए, किस तरह की उसकी फैमिली जो है ना वो मुतमईन हो जाए, और एक ऐसी देखिए तहकीकात हो उसमें जिसपे लोगों को। देखिए उसमें एक तो जाहिर है, जो प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप फुल कोर्ट कमीशन बना दें। अब फुल कोर्ट कमीशन एक उसको ओवरसाइट तो कर सकता है इस सारे वाकयात को, उनको डायरेक्शन भी दे सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जब तक इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन या इवन यूएन की सतह पे, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक दूसरी कंट्री में ये वाकया हुआ है जी जी। और दूसरी कंट्री की पुलिस पर जो संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारे जो 2 इन्वेस्टिगेटर गए थे, उनमें जो है वो जो भी डिटेल्स लेकर आए हैं वो शेयर कर सकते हैं, जो जो भी नया कमीशन बनेगा उससे। तो वो तो छोड़ दें, वो इससे ज़्यादा आगे जाएंगे, जितनी उनकी लिमिट होगी उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट लेवल पे ये फैसला होना है और होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए कि जी इसमें, चाहे अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखती है वो अलग बात है, लेकिन इसको जब तक आप जिस तरह और कुछ जर्नलिस्टों के, जिस तरह जमाल खुशगी वाला वाकया हुआ था इस्तांबुल में, जी सऊदी जी। सऊदी एम्बेसी के अंदर, और ये बाद में भी बात कंफर्म हो गई कि उसके अंदर ही उसको मारा गया था। तो जब तक इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन कमीशन, इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनेगी, चूंकि आपका उनके साथ, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उनके साथ इस तरह का कोई मुआहिदा भी नहीं है कि जिसमें आप जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन वो बना सकें, या अगर फर्ज करें किसी तरीके से ये शवाहिद आते हैं इन दोनों लोगों के हवाले से, तो आप उनको एक्स्ट्राडाइट भी नहीं करवा सकते किसी तरह, हालांकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, कराची में जी ही दोनों की रिहाइश गाहें हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज को जितना हम ताकीर करेंगे, चाहे वो हुकूमत की सतह पे हो या किसी सतह पे हो, उतना ही हम इस केस को कमजोर और क्लोज करने की तरफ चले जाएंगे। और फिर ये, जहां और बहुत से जर्नलिस्टों के मर्डर जो हैं वो अनरिजॉल्व रहे, शायद ये केस भी अनरिजॉल्व रहेगा, जबकि मेरे नुक्ता नजर से इस केस को बहुत आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। जी। बस अब हमारे पास टाइम की भी कमी है। मजहर साहब, आखिरी सवाल है, आप खुद जो है ना PFUJ के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। उस जमाने में तो बड़ा एक अच्छा एक ही प्लेटफॉर्म था, और आज जो है ना हमें कोई PFUJ नजर नहीं आता। तो ये जो इतनी सारे इख्तिलाफात है साफियों के ग्रुपों में, तो ये कैसे फिर से कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, और इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या मशवरे हैं? देखिए आखिरी कोशिश तो जो की थी वो जब पेशावर में ही जो है वो, जब जियाउद्दीन साहब और बिल्कुल। रहीमुल्लाह यूसुफ जई और इन लोगों ने की थी, बदकिस्मती से वो बावर साबित नहीं हो सकी। अब भी यही है। देखिए सब एक ही तरह की बातें करते हैं, सब एक ही तरह के मुतालबात करते हैं, सब एक ही तरह की जो है जद्दोजहद अपने अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं। जो जद्दोजहद तकसीम करके की जाए वो जद्दोजहद कामयाब नहीं हुआ करती। जी जद्दोजहद सिर्फ मुत्तहद होकर ही कामयाब हो सकती है। ये हमारे जितने भी लीडरान हैं, जितनी भी तंजीमें हैं जिन्होंने अपने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, ये डायलॉग करें, बैठ जाएं, एक राउंड टेबल कर लें, आप अपनी बात कर लें। और मैंने एक कोशिश की थी यहाँ जब, तो मैंने कोशिश वहीं से शुरू की थी कि जी जो माजी में हो गया उसे भूल जाएं, जी। क्योंकि माजी को कुरेदेंगे तो आप एक दूसरे पर इल्जामात खत्म ही नहीं हो पाएंगे। ये समझें कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और एक नई शुरुआत सिर्फ इस चीज से हो सकती है कि जो PFUJ का आइन है वो आपके सामने है। उस PFUJ के आइन को जितने भी ग्रुप हैं वो उसी आइन को फॉलो करते हैं। जी जब आप एक आइन को फॉलो करते हैं तो फिर एक क्यों नहीं हो सकते? इसमें सिर्फ सिवाय मफादात के और कोई चीज मुझे नजर नहीं आती। वरना तो अगर आपका आइन एक है, आपका प्रोग्राम एक है, आपके लीडर्स जो बुनियादी लीडर्स हैं वो एक हैं, जी। चाहे वो निसार उस्मानी साहब हों, मिनाज बड़ना साहब हों, एफाजुर रहमान साहब हों, ये सारे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं हर आदमी अपने अपने जलसों में ये ग्रुप इन्हीं लोगों की मिसालें देते हैं। जी
تو جب یہ سب ایک ہیں اور آپ کے نظریات ایک ہیں، ویج بورڈ کا ایشو آپ کا ایک ہے، آزادی صحافت کا ایشو ایک ہے، صحافیوں پر حملوں کا ایشو ایک ہے، تو تنظیمی طور پہ کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ اس کا مطلب میرے نقطۂ نظر سے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے مفادات کے لیے آپ نے گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب تک یہ ساتھ بیٹھ کے آگے کی طرف نہیں جائیں گے، ماضی کو بھول کر آگے کی طرف نہیں جائیں گے، تو میرے لحاظ سے یہ تقسیم ہوتے جائیں گے اور ان میں مزید تقسیم بڑھتی جائے گی اور مزید گروپ بنتے جائیں گے، اور پی ایف یو جے بس ایک نام رہے گی جس کو ہر کوئی استعمال کرے گا، لیکن اصل پی ایف یو جے کہیں نہیں ہوگی۔ جناب مظہر عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔